ابھی پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری پہچان درود و سلام چینل کی طرف سے تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول تمام ناظرین سے ایک ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہر گھڑی ہر لمحہ ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا اپنی زندگی کا مقصد معمول ٹارگٹ بنا لیں اور دوسروں کو بھی کثرت سے پڑھنے کی دعوت دیں تاکہ ہم سب دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد خالق کائنات کا لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، کلمہ توحید عطا فرمایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ پاک نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن کسی نعمت پر اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا کہ اے انسان، میں نے تجھے اتنا بڑا وجود عطا فرمایا، تجھے زندگی عطا فرمائی، تجھے دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے 2 کان عطا فرمائے، اور چلنے کے لیے تجھے 2 پاؤں عطا فرمائے، اتنا بڑا وجود عطا فرمایا، تجھے ماں باپ جیسی دولت عطا فرمائی، تجھے بہن بھائیوں اولاد جیسی نعمتیں عطا فرمائیں، یہ پوری کائنات تیرے لیے بنائی، لیکن کسی نعمت پر بھی خالق کائنات نے احسان نہیں جتلایا کہ اے بندے، میں نے تجھے یہ چیز دی، یہ نعمت عطا فرمائی۔ کسی کا احسان نہیں جتایا، کسی نعمت پر اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا سوائے ایک نعمت پر۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ کون سی ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے عطا کرنے پر اللہ پاک نے اس امت پر احسان فرمایا ہے؟ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے بنی نو انسان، تم پر یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے جس پر اللہ پاک نے احسان جتلایا۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ جن کے بارے میں انبیاء علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعائیں کی، خواہش کی کہ یا اللہ، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ ابھی جب وہ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں گے، آپ کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا یہ کائنات کا بہت بڑا شرف ہے۔ یہ ہمیں اللہ پاک نے بہت بڑی ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، اس کی قدر و قیمت نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایمان جو ہے نا، یہ ایسی دولت ہے جس کی قدر و قیمت مرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ آج ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ اگر دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی کاروبار میں نقصان ہو جائے، تو شاید تھوڑے عرصے بعد وہی جو کاروبار ہے وہ نقصان نفع میں بدل جائے۔
اگر ایک جگہ پہ نقصان ہوا ہے تو دوسری جگہ سے اللہ پاک اس کو نفع میں بدل دیں گے۔ اگر آج غربت ہے تو کل اللہ پاک اس کا ٹائم امیری میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کا جو نقصان ہے یہ عارضی ہے، دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے، دنیا کی کامیابی بھی عارضی ہے، دنیا کا نقصان بھی عارضی ہے، نفع بھی عارضی ہے۔ لیکن جو ایمان کی دولت ہے، جو ایمان جس بندے نے اپنا ایمان باحفاظت اس دنیا سے لے کر چلا گیا، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، ایمان کی حفاظت لے کر اس دنیا سے رخصت ہوا، تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ یہ جو دنیا کی کامیابی ہے یہ عارضی ہے، یہ کامیابی تب تک ہے جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، اس وقت تک کامیابی ہے۔ آپ ارب پتی ہوں، کروڑ پتی ہوں، سیٹھ ہوں، جو مرضی ہوں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یہ قبرستان دیکھیں، یہ بھرے ہوئے ہیں کامیاب لوگوں سے، لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ کامیاب وہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی ہے۔ اگر کامیابی دیکھنی ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج سے صدیوں پہلے اس دنیا سے پردہ انہوں نے فرمایا، لیکن آج بھی وہ کائنات کے ذرے ذرے میں ان کا نام زندہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب میں پیدا ہوئے تھے، لیکن آج ہمارے سمیت دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، ہر مسلمان کے دل میں ان کی محبت ہے، ان کا نام ہے، اور جب تک قیامت ہے ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی تھی۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو بھول گئے ہیں۔ انسان کو سب سے زیادہ جو عزیز چیز ہوتی ہے وہ اس کی اولاد اور مال ہوتا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش سے لے کر اس دنیا سے جانے تک، اور بلکہ حشر کے دن تک، اس امت کو نہیں بھولے۔ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، جب بھی مانگا تو امت کے لیے مانگا۔ ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے کسی موقع پر بھی امت کو نہیں بھولے، چاہے وہ شب معراج کی رات ہے، چاہے وہ حشر کا دن ہوگا، سخت ترین دن ہوگا جب تمام انبیاء علیہ السلام جواب دے دیں گے، لیکن اس دن بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کی رہنمائی فرمائیں گے، اس امت کے لیے اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائیں گے، اس گنہگار امت کی شفاعت کریں گے۔ تو لہذا جو ہمیں نہیں بھولے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت ہم بھی ان کا ذکر خیر ہر وقت اپنی زبان اور دل پہ جاری کریں۔ تو اسی حوالہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ درود شریف کی برکت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک فقیر مانگنے والا، ابو جہل اور کچھ کفار محفل سجا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ فقیر گیا، سائل گیا، ان سے سوال کیا کہ میں غریب ہوں، میری کچھ مدد کریں۔ تو ابو جہل اور ان کفار نے مذاق اڑاتے ہوئے اس فقیر کو کہا کہ جاؤ حرم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، وہ بڑے سخی ہیں، وہ بڑے امیر ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے جا کے سوال کرو، وہی تجھے کچھ دیں گے۔ وہ فقیر جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور عرض کیا کہ میں غریب ہوں، مفلس ہوں، میں کفار کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی ہیں، تو ان کے سامنے جا کے سوال کرو، وہی کچھ عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ کفار نے مذاق کے لیے بھیجا ہے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بظاہر کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی، آپ خالی ہاتھ تھے، لیکن آپ نے
اس فقیر کو فرمایا کہ اپنا ہاتھ کی مٹھی بند کرو۔ اس پر آپ نے 3 دفعہ، ایک روایت میں اور ایک روایت میں 10 دفعہ درود شریف آپ نے پڑھ کر اس پر دم کیا، اور اس فقیر، اس سائل کو کہا کہ یہ مٹھی ان کفار کے سامنے جا کے کھولنا۔ وہ کفار انتظار کر رہے تھے کہ ابھی یہ فقیر خالی ہاتھ آئے گا تو ہم مذاق اڑائیں گے نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو جب وہ فقیر آیا، وہ کفار نے پوچھا کہ کیا انہوں نے دیا ہے، تو اس نے وہ مٹھی جب کھولی تو وہ سونے کے دینار سے بھری ہوئی تھی۔ تو اس مٹھی کو سونے کے دیناروں سے بھرے ہوئے دیکھ کر ادھر جو کفار تھے ان میں سے کچھ اسلام لے آئے، اور جو ابو جہل جن کے دل پہ اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کی مہر لگائی تھی، تو اس کے مقدر میں تو ایمان نہیں تھا، لیکن جن کے مقدر میں ایمان تھا اس میں سے بعض کفار وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بظاہر آپ کے مال و دولت نہیں ہے، تو پھر بھی مایوس نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو نظر اللہ کی طرف رکھیں۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ درود شریف، کہ اگر آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں گے تو جو خالی ہاتھ ہیں وہ بھی سونے کی اشرفیوں سے بھر جائیں گے۔ اگر غربت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت میں بدل دیں گے۔ آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، چاہے وہ بیماری کی صورت میں ہے، چاہے کوئی اور مسئلہ ہے، بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، بڑے سے بڑی پریشانی ہے، غم ہے، تو درود شریف پڑھنا، کثرت سے ہر وقت پڑھنا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ دیکھیں اللہ پاک آپ کی پریشانیاں کیسے دور فرماتا ہے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو بندہ کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام غم پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا وعدہ ہے۔ تو آج کا واقعہ ہمیں صرف یہی سبق دیتا ہے کہ میرے بھائیوں، یہ جو زندگی ہے یہ چند دن کی ہے۔ میری طرح ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، حالانکہ غور کریں جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، جب جائیں گے تو پھر بھی ساتھ کچھ لے کر نہیں جائیں گے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے جو مختصر سا زندگی اور موت کے درمیان ہے؟ میری طرح ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ ہم سب کچھ حاصل کریں، اگر فرض کر لیں ہم حاصل کر بھی لیں، ارب خرب پتی بھی بن جائیں، لیکن آخر ہے تو موت نہ۔ جب آپ کی سانسیں بند ہوں گی، آپ دائیں بائیں نظر دوڑائیں، 2 بھائی کبھی اپنے بھائی سے دور نہیں رہ سکتا تھا، باپ بیٹوں سے دور نہیں رہ سکتا تھا، ماں بیٹے سے دور نہیں رہ سکتی تھی، اور جب موت انسان پہ آ جاتی ہے، جب اس کو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، تو بھائی صاحب نہ بھائی یاد کرتے ہیں، نہ ماں باپ یاد کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی روایت ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ کی قدر و قیمت ہے، جب یہ مٹی کے نیچے چلے جائیں گے، چاہے جتنا بڑا بھی غم ہو، ایک دن آئے گا، 2 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال، پھر ایک ٹائم آئے گا کہ ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا۔ تو یہ پھر کامیابی نہ ہوئی۔ کامیابی تو وہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہو۔ یہ تو کامیابی نہ ہوئی کہ اگر 10 سال یا 20 سال انسان ساری زندگی محنت کر کے
جب ٹاپ پہ پہنچتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بے شمار لوگ آپ دائیں بائیں دیکھیں کہ جب ان پہ عروج آتا ہے، وہ ٹاپ پہ پہنچتے ہیں یا ان کو کچھ ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے، اگر ادھر سے بچ جائیں تو موت تو ہر ایک کو آنی آنی ہے۔ تو آج بھی مہلت ہے، آج بھی موقع ہے، توبہ کر لیں۔ یہ زندگی چند دنوں کی مہمان ہے، ہمیشہ ہمیشہ ادھر نہیں رہنا۔ یہاں کی زندگی بھی عارضی ہے، یہاں کی کامیابی بھی عارضی ہے، یہاں کا نقصان بھی عارضی ہے، نفع بھی عارضی ہے۔ جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے وہ مرنے کے بعد جو ملنی ہے نا، جنت یا دوزخ، یہی نفع نقصان ہے۔ یہ ایمان جس کی آج ہم قدر و قیمت نہیں کر رہے، کہ آپ غور کریں، آج 2 منٹ کے لیے آپ 2 منٹ کیا کہتا ہوں، 1 لمحے کے لیے آپ آگ کے اوپر اپنا ہاتھ کریں، آپ برداشت کر لیں گے؟ نہیں ہم کر سکتے۔ لیکن جو بندہ بغیر کلمے کے اس دنیا سے چلا گیا، چاہے وہ جتنا بھی نیک ہو، اس دنیا میں جتنے اچھے کام کیے ہو، لیکن اگر اس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا نا، بغیر کلمے کے چلا گیا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا، وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ چلو ایک ہوتا ہے نا 10 سال 20 سال کے بعد جس نے کلمہ پڑھا ہوگا اس کے لیے تو جنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کلمے کی فکر کریں، اتنے زیادہ گناہ نہ کریں۔ خاص کر کے ایک آج آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں نا، اللہ کے انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، خاص کر کے صحابہ اکرام، اولیاء اکرام، ان کی بے ادبی نہ کریں۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، ایک گروہ اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے اور صحابہ اکرام کی بے ادبی کرتا ہے، اور ایک صحابہ اکرام کا ادب کرتا ہے اور اہل بیت کی نعوذ باللہ بے ادبی کرتے ہیں۔ تو دونوں گروہ جہنمی ہیں۔ جنت والا کون سا ہے؟ حق پر وہی ہے جو صحابہ کو بھی مانے اور اہل بیت کو بھی مانے۔ ہم نے وہی مقام و مرتبہ بیان کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں ان میں نقص نکالنے والے صحابہ اکرام یا نعوذ باللہ اہل بیت میں سے؟ ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہم کیوں مقابلہ کر رہے ہیں کہ وہ بلند ہے وہ بلند ہے؟ ہم سے یہ نہیں پوچھا جانا، ہم سے یہ پوچھا جانا ہے اللہ اور اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آج جب ہم صحابہ میں سے نعوذ باللہ نقص نکالیں گے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی طرح اہل بیت کی محبت جس دل میں نہیں ہوگی، جو ان سے بغض رکھے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے گا۔ تو لہذا صحابہ کا بھی ادب کریں، اہل بیت کا بھی ادب کریں، ان سب کو ہم نے ماننا ہے، اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کرنا۔ جو انہوں نے ہمیں ارشاد فرما دیا ہے قرآن مجید میں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام اور اہل بیت کے بارے میں کہ اللہ ان سے راضی ہوئے، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو لہذا اپنے ایمان کی فکر کریں، اولیاء اکرام کا ادب و احترام کریں، کبھی بھی گستاخی نہ کریں۔ جس بندے نے بھی گستاخی کی تو اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہے، اس کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ تو اس ساری بے ادبی گناہوں سے بچنے کے لیے اور دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے صرف ایک ہی وظیفہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت کثرت سے پڑھیں۔ یہی میرا اپنا بھی ٹارگٹ ہے
اپنا بھی ارادہ یہی ہے کہ ہر وقت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی پڑھوں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچاؤں۔ لہذا اگر کامیاب ہونا ہے تو اس ذکر خیر کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔